آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنانے کو کامیابی سمجھتے ہیں. میرے نزدیک یہ ناکامی کی پہلی علامت ہے. کیا تحریک انصاف میں ڈسپلن آ گیا؟ نہیں آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کو اس طرح سوال کرنے کا حق نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف میں ڈسپلن آ گیا؟ اچھا نہیں اور بھائی صرف اس کا جواب تو دے دیں. نہیں تحریک انصاف میں ڈسپلن آ گیا ہے. انہوں نے 2018 سے 2022 کی ناکامیوں کے بعد سیکھ لیا ہے. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کیسے اپوزیشن کی جا سکتی ہے. اگر یہ فارم 47 کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، مولانا فضل الرحمان کو اعتراض ہے، جماعت اسلامی کو اعتراض ہے نا. سب کہتے ہیں نا یہ دھاندلی کی حکومت ہے. کس نے روکا ان کو ریزائن کرنے سے؟ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بالکل ریاستوں نے قائم رہنا ہوتا ہے. السلام علیکم. اسحار رانا کا سلام قبول کیجیے گا. پوڈ کاسٹ ود اسحار رانا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوڈ کاسٹ میں روایتی پوڈ کاسٹ نہیں کرتا ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوڈ کاسٹ کرنے والا وہی ہیرو ہے جو گرل کرے، بڑے وقیج کو سن مارے. یہ وہ بھائی میرے پاس تو جو آتا ہے میرا مہمان ہوتا ہے، میری عزت کے قابل ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ آپ تک لاؤں. بیچ کی دیکھ کوئی میری باریک سی میں کوئی واردات ڈال دوں تو میں کہہ نہیں سکتا. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ سا تعارف ہے. ڈفرینٹ تعارف اس طرح سے ہے کہ وہ سیاسی شخصیت بھی ہیں، وہ میڈیا کے بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے. لیکن میں جن چند لوگوں کو اس فیلڈ میں بھائی کا درجہ دیتا ہوں اور بڑی عزت کرتا ہوں اور محسن قرار دیتا ہوں، ان میں سے ایک شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہے. تو میں کیا کہتے ہیں یہ سمجھ لوں کہ بھئی میرے گھر کی بات ہے، آلندہ فیملی تو تسی بھی میری فیملی ہی ہو. میرے ساتھ موجود ہے جناب چودھری محمد اکرم صاحب. اور چودھری صاحب کا بڑا تفصیلی ایک کیریئر ہے، تک آلموسٹ 40-45 سال کے اوپر محیط کیریئر ہے پولیٹیکل. پی ٹی آئی کے جو بانی اراکین ہیں ان میں سے ہیں. پھر ان کو اعزاز حاصل ہے کہ لاہور کے پی ٹی آئی کے پہلے صدر رہے. پھر ان کو اعزاز حاصل ہے کہ 2001 تک عمران خان کے ترجمان رہے. کاف لیگ کے اندر سیکٹری انفارمیشن رہے. پرویز الہی کے مشیر رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بزدار کی حکومت آئی تھی تو بزدار کی حکومت کے ساتھ ایک ہی مشیر کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور وہ بھی مشیر جو تھے وہ چودھری محمد اکرم صاحب تھے. اس کے علاوہ ان ایک صحافتی کیریئر ہے. ایک کالم لکھتے ہیں سائرن کے نام پہ، اور وہ روایتی کالم اس لیے نہیں میں کہتا کیونکہ اس میں بہت سنجیدہ ایشوز کے اوپر بڑی سنجیدگی سے بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحافت میں چودھری صاحب کا بڑا رول ہے. صحافت میں ایک وقت یہ مانیں گے نہیں لیکن نوائے وقت کا سارا کچھ معاملات دیکھتے رہے. پھر سما ٹی وی کو، آج سما ٹی وی جہاں کھڑا ہے بنانے میں چودھری صاحب کا بہت بڑا رول ہے. نام شاید سی او نہیں رکھ ان کو دیا گیا تھا یا انہوں نے لیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کرتا دھرتا سی جو تھے سما کا جو لیول اوپر آیا اور وہ سما ایک جسے مین سٹریم کے چینلز کے اندر گردانا گیا، اس کا کریڈٹ چودھری محمد اکرم صاحب کو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ چودھری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹکس کے اوپر بھی بڑا کنٹرول ہے گفتگو کے حوالے سے، یعنی سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر بھی چودھری صاحب کی بہت گہری نظر ہے. نہ صرف نظر ہے بلکہ ان کے پاس ایک کمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے. ان لوگوں کی طرح نہیں جو کھڑے ہو کے ایک دم کہتے ہیں نا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے ڈن اینڈ ڈسٹڈ، وہ نہیں. جو کچھ بھی ہوتی ہے تو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں اور پھر، لیکن ان کی ایک خوبی ہے کہ یہ ٹرو پاکستانی ہے. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ رانا صاحب، بہت تفصیلی تعارف کا. نہیں میرے خیال ہے کہ شاید میں کچھ چیزیں بھول رہا ہوں لیکن وہ درمیان میں چلتی رہیں گی. چودھری صاحب بینگ پولیٹیکل ورکر 40 سال آلموسٹ ہو گئے آپ کو. پاکستان تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. رانا صاحب ایک تو نا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے سیاسی کارکن کہیں. صرف میں اپنے آپ کو صحافی نہیں سمجھتا. میں نے کبھی پیڈ جاب نہیں کی صحافت میں نہیں، کہیں بھی نہیں کی الحمدللہ. میں نے پوری لائف میں کوئی جاب نہیں کی. اپنا کاروبار کیا یا دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائی. میں نے زندگی میں تیسرا فن نہیں سیکھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں سیاسی کارکن اس لیے کہتا ہوں
کہ سیاسی کارکن اب نہیں رہے. اب 2 ہی کارکن باقی ہیں، یا سیاسی جماعتوں کے اکابرین کے سیاسی ملازم، تو یا مفاداتی کارکن. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب، یہ جو ذاتی ملازمین کا ٹرن آیا سیاست میں، کہاں سے آیا؟ یہ دراصل جب آپ لائلٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لائلٹی کے لوگ چاہیے، تو پھر آپ ان کو ملازم رکھے بغیر لائلٹی پر یقین نہیں رکھتے. اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا، پاکستان کے سیاسی اکابرین کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ نہ ورکر کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ سیاسی لائلٹی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ لائلٹی آج میسر نہیں ہے، تو وہ لائلٹی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک سیاسی ملازمین زیادہ ہیں. فرنچائز دیتے ہیں آگے سے وہ اپنی کمپنیوں کی. فرینچائز کہنا ذرا معیوب لفظ ہے، لیکن ان کے سیاسی ملازمین با اختیار ہوتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون ہے، یہ شریف خاندان ہے. شریف خاندان جب بھی کوئی اہم ذمہ داری دے گا وہ اپنے کو دے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی گھر میں رہے ہی نہ تو پھر وہ کسی اور کو بھی دے دے گا. مثال کے طور پہ بڑا بھائی پارٹی کے سربراہ، چھوٹا بھائی وزیر اعظم، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ، ان کا جو کڑم ہے وہ نائب وزیر اعظم، کڑم کا بیٹا جو ہے وہ وزیر مملکت، ان کے بھتیجے کو فلور 6 پہ وزیر اعظم ہاؤس کے وہ دے دی گئے. تو پھر آگے سے جو ان کے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثر کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ذاتی ملازم ہی ہیں ان کے، جو ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، پاکستان میں نا 3-4 خاندان ایسے ہیں جو سیاست میں مستقل کردار رکھتے ہیں. میں انہیں 1985 کے بعد کی سیاسی پیداوار کہتا ہوں. اور میرے نزدیک پاکستان کا پولیٹیکل ڈائلیما بھی یہی ہے کہ اسے 1985 کی اسمبلی کے لوگ جو ہیں آج تک رن کر رہے ہیں، جو اس ملک کو رن کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ثابت ہوئے، جنہوں نے 1985 سے لے کے آج 2026 تک ان 41 سالوں میں کم از کم 41 حکومتیں بنا لی ہیں، اور تمام کی تمام ناکام حکومتیں بنائیں. اور ان تمام کی ناکامی کا ذمہ دار ان تمام لوگوں نے ہمیشہ دوسروں کو یا ڈھکے چھپے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا. تو رانا صاحب، میرا ایک سوال آپ سے بھی، قوم سے بھی ہے کہ کیا سیاست ایک آرٹ نہیں ہے جو امپاسبل کو پاسبل کر دے؟ کیا یہ سیاست اس کا نام ہے کہ آپ کسی کا شکار ہو جائیں؟ سیاست آرٹ ہے، آپ کی ذہنی صحت کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ اس سے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ نے ہر بار ناکام ہی ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنانے کو کامیابی سمجھتے ہیں. میرے نزدیک یہ ناکامی کی پہلی علامت ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو اپنے کام کی کامیابی پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کامیاب ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی کامیاب ہوگی. تو جیسے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایسی قیادت کو کندھا کیوں دیتی ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل نہیں ہے، اور ان کے اوپر مالی بے ضابطگیوں کے بھی بہت سارے الزامات ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پالیٹکس میں مداخلت کیوں کرتی ہے؟ رانا صاحب، اگر میں آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھوں، اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے مداخلت کرتی ہے، مجھے یہ بتائیں. آپ صرف نہیں، آپ مجھے بتائیں کس طرح سے، مارشل لا کب لگاتی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو کب لگاتی ہے؟ سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کر کے، عدلیہ کو استعمال کر کے اپنی طاقت. رانا صاحب، پاکستان نے نا صرف ایک مارشل لا لگایا 1977 کا. 1958 کو ایوب خان کا جو مارشل لا ہے نا، وہ بیوروکریٹس اور پولیٹیشن کی بامی لڑائی کے نتیجے میں لگا. ایک تو اس کو کلیئر کر لیں. اور 1967 میں یحییٰ خان کی آمد انٹرنل ریزنز کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد 77 واحد مارشل لا ہے
جو کسی آرمی چیف نے لگایا، کیونکہ اس وقت کی سیاسی قیادت مکمل طور پہ ایک دوسرے کے قتل عام کا اعلان کر چکی تھی. لیکن جس دن مارشل لا لگا اس یہ دن کہنے تو کی بات ہے، مذاکرات یہ ہمارے کامیاب ہو کہنے گئے کی تھے. بات ہے، جب لائن کٹ ہمارے کہنے کی بات ہے. اگر یہ اسی طرح ہے تو پھر آپ کو رفیق باجوہ کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کیا کوشش کر رہا تھا. پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس وقت کی جو آئی جی آئی اتحاد جو تھا ہمارا، پاکستان قومی اتحاد، پاکستان قومی اتحاد حل جو ہے، اس کے لیڈران کیا کر رہے تھے. لیکن ہم آدھا سچ بولیں گے نا تو قوم کو سچ نہیں بتا سکیں گے، پورا سچ بولنا چاہیے. اچھا تو یہ جو سیاستدان جن کو وہ پیسے دیتے ہیں آئی اے بنانے کے اور پھر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، یہ سیاستدان ڈگیوں میں جا کے ان سے ملتے ہیں، تو وہ انکار کیوں نہیں کرتے ملنے سے؟ رانا صاحب ایک نا آج یہ بھی کلیئرٹی کر لیں، اس کو آپ جس طرح مرضی جس مرضی پیرائے میں دیکھ لیں اور بڑی ایمانداری سے دیکھیے گا اور آنکھیں کھلی اور ذہن کھلا رکھ کے. میں آپ کو سننا چاہ رہا ہوں نا، اسی لیے پاکستان کا ادارہ جو ہے نا فوج، شاید واحد ادارہ ہے آج جو باقی بچ گیا ہے کہ وہاں پر 1 روپے کا بھی آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے. میں ایک بات کی قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے دفاع کے پیسوں میں سے 1 پینی کسی کو نہیں دیتے. اگر رانا صاحب کو شامی صاحب پیسے دے دے یا رانا صاحب اکرم چودھری کو پیسے دے دے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جی افواج پاکستان نہیں پیسے دیتی کسی کو. اچھا یعنی میں دیکھیں اس کو کلیئرٹی کریں. دیکھیں یہ بڑی سچ نہیں نہ سنتے ہم لوگ، ہم جھوٹ کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں. افواج پاکستان کا کوئی بھی افسر کسی بھی ادارے کی ڈیوٹی پر ہو، وہ ایک کھوٹا پیسہ نہیں کسی کو دے سکتا، نہیں دے سکتا، نہ وہ دیتا ہے، نہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم 3 لوگ مل کے سازش کر لیں اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کہ بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یعنی دیکھیں آپ کو نا 25 کروڑ عوام کے جو 141 لیڈر ہیں ان کے کرداروں پر بھی گفتگو نہیں، میں کرنی ابھی چاہیے. اس طرف آ رہا ہوں. میری اس ساری گفتگو کا مقصد کہیں پہ بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. نہیں، وہ ہماری FIR حصہ ہیں، ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں. اور پاکستان نہیں بھائی، یہ بھی آپ لوگوں کا نا ایک غلط پرسیپشن ہے. دیکھیں میرے نزدیک ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ پینٹاگون کو ڈیزائن کریں، MI6 کو کریں، موساد کو کریں، را کو کریں، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹیں اپنی ریاست کے لیے کام کرتی ہیں اور اپنی ریاست کے مفادات کو، اس کے تحفظات کو، اس کے تحفظ کو وہ ایک پرماننٹ انفراسٹرکچر کے طور پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بالکل ریاستوں نے قائم رہنا ہوتا ہے. افواج پاکستان یا اس کے ادارے کے اندر جتنے ادارے موجود ہیں ان تمام کا بنیادی کام صرف ریاست کا دفاع ہے. جتنے آپ ان کو انوالو کرتے ہیں یہ ان کی غلطی نہیں ہے، آپ کی نااہلی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ مداخلت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے صوبوں کی، اور اب اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ یہ گڈ گورننس کے بغیر دفاع ممکن نہیں ہے، اور گورننس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے، کچھ کرنا پڑے گا. تو کیا واقعی ہی کچھ آنے والے دنوں میں چینجز آ سکتی ہیں؟ رانا صاحب اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ شاید ون آف دی ڈفرینٹ گائے، میں نے جنوبی محاذ کو ایڈمنسٹریٹ کیا تھا، جو صوبہ جنوبی پنجاب کو بنانے کا محرک بننا چاہتا تھا. اور دنیا کو اختلاف ہوگا اگر عمران خان حوصلہ کرتا، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیتا بجائے ایک ڈمی ACS وہاں پہ بٹھانے کے، وہاں کے لوگوں کو اختیار دے دیتا
تو آج شاید آپ اور میں یہ بحث نہ کر رہے ہوتے. اور وہ جو جنوبی پنجاب محاذ کے مطالبے پر 9 مئی 2018 کو تحریک انصاف کے ساتھ الائنس ہوا تھا، اس میں عمران خان کا ان سے وعدہ تھا کہ صوبہ جنوبی پنجاب بنایا جائے گا. تو یہ اس اتحاد کو ایک کیسے بنا؟ بااختیار صوبہ بنایا جائے گا. یہ اتحاد کیسے بنا؟ اتحاد کیسے بنا؟ آج آپ مجھے کہیں کہ میں سیاسی لوگوں کا اتحاد بنا دوں، میں بنا دوں گا. اور میرا یہ کھلا اعلان ہے آپ کو، میں بنا دوں گا. ہمیں شرم ہی نہیں آتی. ہم اپنے سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے باہر ہی نہیں نکلتے. ہم تماشا لگا کے تماشا کرنے کے لیے تیار ہیں. کون سا ایسا سیاسی رہنما ہے نوابزادہ نصر اللہ خان کے بعد جس نے ہر ایشو پر قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہو؟ تو آپ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کون نہیں کرتا؟ آپ جو لیڈرشپ آج موجود ہے وہ سیاسی اکابرین ہی نہیں رہے. یہ نیشنل ڈائلاگ والے کوشش کر رہے ہیں. کون سی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ کوئی کوشش نہیں کر رہے. وہ یہ میرا مطلب ہے کہ ہر 2 مہینے بعد ایک سیمینار کرتے نا، وہ کوشش ہوتی. نہیں، آج انہوں نے درخواست دی ہے عمران خان سے ملنے کے لیے عدالت. ہاں تو مل لیں وہ جا کے. آگے بھی کوئی 4000 لوگ دے چکے ہیں درخواست. بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ حالات ٹھیک کرنے. نہیں، ڈاکٹر سیف کا کیا کام ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کا؟ بیرسٹر سیف نہیں، ہاں بیرسٹر سیف نہیں کہا. اس کا کیا کام ہے اسٹیبلشمنٹ کہتے کو ہیں کہ وہ کہنے کا؟ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، وہ یہ تاثر دیتے ہیں نا. آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے اپنی عدالتوں پہ، آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میکینزم پہ جو اس قوم کا بنا ہوا ہے. جس ملک کے لوگوں کو اپنی عدالتوں پر، اپنے انصاف پر، اپنے سیاسی وزڈم پر، اپنے سیاسی رہنماؤں پر اعتماد نہ ہو تو پھر ان کے لیے آسان ہدف اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے اس سلسلے میں. کیوں گودی چک کے لائے انہوں نے؟ تو پھر تسی امب لین جانا ہے اتنے. اگر انہوں نے تمہیں گودی لے کے جانا ہے تو پھر وہ آپ ہی گل کر لین گے. پھر تمہیں کہڑی پرابلم ہو رہی ہے؟ کسی گھر بہو آرام نال، کوئی فیس پیناڈول دیا 2 گولیاں لو تو شام نو لیگزوٹل دی کوئی میڈیسن لے کے سو جاؤ. تو انہوں نے جو کرنا ہوئے گا، جدو کرنا ہوئے گا کر لین گے. پھر تسی یہ نہ کہنا کہ جی وہ مداخلت کرتے ہیں، پھر گھر بہنا آرام نال. حامد میر کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی عمران خان سے مل چکے ہیں جیل میں جا کے. اگر مل چکے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہم تو منع ہی نہیں کرتے کسی کو. اچھا، یعنی ملاقات ہو بھائی ملے جا کے. اگر کسی کو ملک کا درد ہے اور اس کا ایکسیس موجود ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو جا کے مل لیں یار. بالکل ٹھیک ہے. ضد اور انا بھی کبھی آپ کو کچھ کرنے دیتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. میرا آپ سے ذاتی سوال ہے، آپ ضد اور انا کا شکار ہو جائیں تو آپ کتنے کامیاب ہو جائیں گے؟ کون ہے ضد اور انا کا شکار؟ جس کی بات آپ کر رہے ہیں، میں ضد اور انا کی بات کر رہا ہوں نا. ضد اور انا ہی حائل ہے نا آج. دونوں طرف تو ہے ہی نہیں، طرف ہی ایک ہے. آپ سیاسی اکابرین ہو. رانا صاحب ذرا سیریس نوٹ پہ بات کریں گے ہم. آپ کے اندر پولیٹیکل وزڈم ہو، آپ کی پوری جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور آپ صرف یہ سمجھیں کہ ووٹر میرا ہے اور اسی تکبر اور انا میں گھرے رہے آپ اور اپنی جماعت کو بھی نہ سنبھلنے دیں، اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی نہ سنبھالیں. آپ نے 2014 سے 2018 بھی ایسے گزارے سڑکوں پہ، اور جب آپ سڑکوں پہ نتیجہ لے کے انہی کی مرضی سے آئے، انہی کے ساتھ مل کے آئے، تو پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ آج وہی برے ہیں. نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ تو سیاست سے میں کھیل تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو نہیں تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر دونوں طرف آپ کہاں کی کس کی بات کر رہے ہیں؟ کھلی بات کیا کریں نا. لوگوں کو لفظوں کا کھلاڑی نہ بنائیں. یہ لفظ خود کھیلتے ہیں تو دوسروں کو بھی پھر ان کے معنی نکالنے کا حق حاصل ہے. تو ان لوگوں کو بھی یہ حق دے کہ وہ یہ حق حاصل کریں. یعنی یہ سمجھا جائے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے. انہیں سمجھا نہیں جائے، حقائق یہی ہے. تو یہ اس نے 2002 سے یہ کوشش شروع کی. پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے، ابھی چیف ایگزیکٹو تھے اس وقت. تو انہوں نے شوکت خانم میں پہلی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت کی تھی.
تو انہوں نے وہاں پہ بھی عمران خان کو کہا تھا، اور عمران خان نے ان کے جانے کے 1.5 منٹ بعد ان کے بارے میں گفتگو شروع کر دی تھی۔ آپ وہ بزدار کے پہلے مشیر تھے، آپ کی سلیکشن کیسے ہوئی؟ جی بزدار کے پہلے مشیر تھے، عمران خان آپ پہ ٹرسٹ کرتا تھا تو آپ کو مشیر بنایا۔ میں تو کبھی انکار ہی نہیں کیا کہ میرا ان کے ساتھ ٹرسٹ کا لیول نہیں تھا، میں تو کبھی بھی نہیں انکار کیا۔ ٹرسٹ لیول تھا آپ کا؟ تھا، ہمیشہ تھا۔ اب بھی ہے؟ میں ذاتی طور پہ آج بھی عمران خان کے بارے میں میری رائے وہی ہے جو 96 میں تھی، کیا رائے ہے؟ 2018 میں تھی۔ دیکھیں، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایک سوشل ورکر کو آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ عمران خان کو 90% لوگوں نے ایز سوشل ورکر جوائن کیا۔ جب آپ نے لوگوں کو اس رول میں ڈال دیا تو پھر آپ نے لوگوں کو خود کنفیوز کیا، اور جب آپ نے کنفیوز کیا لوگوں نے پھر آپ پہ اعتبار کیا اور آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو اب آپ اس ناکامی کو کسی کے کندھے پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کا سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک الگ بحث ہوگی۔ اس بحث کو اگر ہم ایک الگ پروگرام کا حصہ رکھیں تو میں آپ کو 2018 سے 2022 کی ناکامیوں کا ذکر کروں گا۔ میں پہلا آدمی ہوں نا جس نے 2019 میں ہی ریزائن کر دیا تھا، اور کس بات پہ کیا تھا؟ مس مینجمنٹ کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، بے روزگاری کے اوپر۔ کوئی کنٹرول کمانڈ نہیں تھا، کہیں حکومت کا وجود نہیں تھا، سب ایسے حسل بسل تھی جیسے ریلوے اسٹیشن پہ کوئی کلی آتا ہے، اپنا حصے کا سامان اٹھاتا ہے اور ٹرین میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسافر گھر پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اب ڈسپلن آ گیا ہے کس میں؟ پاکستان میں؟ پاکستان میں ہم بات کر رہے ہیں یا تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، نہیں، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ ہم ایک موضوع پہ رہے نا، ہم گفتگو کر رہے تھے 2018 اور 2022۔ جی میں کہہ رہا ہوں کیا تحریک انصاف میں ڈسپلن آ گیا؟ نہیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کو اس طرح سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف میں ڈسپلن آ گیا؟ اچھا نہیں، بھائی صرف اس کا جواب تو دے دیں۔ نہیں، تحریک انصاف میں ڈسپلن آ گیا ہے؟ انہوں نے 2018 سے 2022 کی ناکامیوں کے بعد سیکھ لیا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کیسے اپوزیشن کی جا سکتی ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ عوام کی نمائندگی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اگر انہوں نے کر دیا تو میں آپ کو اگلا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، پہلے آپ مجھے تو جواب دے دیں۔ نہیں ٹھیک ہے، مجھے جواب چاہیے یار۔ میں یہ کنفیوز ہو رہا تھا، میں سمجھے شاید آپ حکومت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈسپلن نہیں تھا۔ نہیں، وہ میں حکومت تحریک انصاف کی تھی نا، تو تحریک انصاف کی حکومت کی ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے اگر جماعت ٹھیک ہوتی، جماعت میں ڈسپلن ہوتا، جماعت کا نظم و نسق اور ان کا نظریاتی اور کارکن اور سیاسی کارکن اور تربیت جو 1996 میں سیاسی جماعت بنی تھی، اگر 2018 تک یہ 22-23 سال میں ہوا ہوتا تو ایک ڈسپلن گورنمنٹ بنتی نا۔ ڈسپلن گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے تو سارا کچھ ہوتا۔ صحیح، تو یہ نون لیگ تو ڈسپلن جماعت ہے پچھلے 50 سال سے۔ انہوں نے سیاسی جماعت، میں نے تو پہلے آپ کو کہا ہے۔ پیپلز پارٹی میں نہیں مانتا، میں پیپلز پارٹی یہ تو خاندانی وراثتیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں۔ نہیں، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی کارکن ہی نہیں ہے وہاں۔ تو میں نے تو آپ کو کہا یا سیاسی ملازم ہے یا مفاداتی کارکن۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم، وہ یار 5 دفعہ رہ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں معین، کیا نام تھا اس کا؟ معین قریشی بھی وزیر اعظم رہ گیا ہے، وہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم رہ گئے ہیں، ترین، ٹھیک ہے۔ شوکت کیا نہیں، وہ ایک اور وزیر اعظم جو تھے ہمارے، وہ بڑے نام ہی نہیں یاد رہے یار، وہ 32 دن کے لیے وہ ایک جج صاحب بن گئے تھے۔ یہاں تو وزیر اعظم بننے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک گورنر سندھ بنے تھے، 3 دن بعد 4 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ انہیں پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے، لیکن انہوں نے اوتھ اٹھانا تھا۔ ممنون صاحب پتہ نہیں کون تھے وہ، اور تھے کوئی، شاید کوئی وہ بھی سابق جسٹس تھے کوئی۔ اچھا سر، اب کی جو کیا اس موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہے، کوئی فرق آیا ہے؟ ان دونوں کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ صرف مجھے یہ جواب دیں۔ میں آپ سے 2-3 چند سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ آج اس پوڈ کاسٹ کو کنورسیشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میری آپ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ 6 مئی اور 10 مئی کے درمیان 2025 میں جو جنگ ہوئی، کیا اس کا فروٹ یہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی؟ کوئی کسی نے منع کیا ہی نہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، کسی نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے؟
کیا انہیں فیلڈ مارشل بنا کرتے ہیں کہ اس ملک کے مفاد کے لیے کوئی کام نہ کریے گا؟ بالکل ٹھیک. یہ جو پاکستان نے ڈپلومیٹک سکسیس حاصل کی گزشتہ 6 مہینے میں، پاکستان کو انٹرنیشنل نقشے میں آنر اور رسپیکٹ ملی، کیا یہ حکومت اسے کلٹیویٹ کر سکی ہے عوام کے حق میں؟ شہباز شریف نے بڑی محنت. یار میرے سوال کا جواب دیں، کیا وہ ان تمام کامیابیوں کو عوام کے لیے کلٹیویٹ کر سکی؟ تو کیسے کرتی، کیا کرتے وہ؟ یہ تو اگر کیا نہیں ہے ان کے پاس، کیا کریں مثلا کیا نہیں ہے ان کے پاس، کیا نہیں ہے؟ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کو کہیں حکم جاری کریں اور اس پر عمل نہ ہو تو آپ میری گردن اتار دیجیے گا. کیا حکم؟ کوئی بھی حکم جاری کرے، وہ کوئی فیصلہ کرے، بھائی یہ تو فیصلے کرنے کا حق آپ کے پاس ہے، آپ کو سمجھنے سوچنے کا استحقاق حاصل ہے، آپ کو اس ملک کے غریب عوام کو ریلیف دینے کا حق حاصل ہے. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ 25 کروڑ عوام کے حکمران ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ صرف ایک خاندان کے حکمران ہیں، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بس یہاں پہ یہی ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اب کافی فرنٹ پہ آئے ہیں، خارجہ محاذ بھی سنبھالا ہے، قوم کا بھی محاذ سنبھال رہے ہیں، تو ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو محسن نقوی صاحب ہوں نمبر 1، شہباز شریف صاحب ہوں، بلاول بھٹو صاحب ہوں، یا کوئی اور سیاسی رہنما ہو، ان سب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا. کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر محسن نقوی صاحب کو یہ موقع مل جائے تو ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ سوچنا ہوگا کہ اس کے نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. تو لیکن بدقسمتی اس ملک میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ کر لیں گے، حالانکہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے. یہ سر سارے سمجھتے ہیں یا سارے ہی سمجھتے ہیں؟ ہم من حیث القوم ہی ایسا سمجھتے ہیں. اچھا سر، اسحاق رانا صاحب کو اگر یہ موقع دیا جائے کہ ان سے پوچھا جائے تو وہ آپ یقین مانیں وہ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانے میں ہوں گے کہ وہ پاکستان کے سب سے بہتر منسٹر انفارمیشن ہو سکتے ہیں. وہ یہ بھی کر دیں گے، 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 ٹھیک ہے. لیکن منسٹری چلانا اور اخبار چلانا اور لکھنا اور لکھے پہ عمل کرنا ایک الگ کھیل ہے. اس کو ہمیں ماننا ہوگا کہ جو کام جس کا ہے اسی کو ساجے. ٹھیک ہے. ویسے چیز میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا. نہیں، آپ دعویٰ نہیں کرتے. آپ کو اگر موقع ملے اور آپ انکار کرتے ہیں تو تب آپ کہیے گا کہ میں ایسا دعویٰ نہیں کرتا. اچھا، میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، چلے جب کبھی بات ہوگی تو پھر ہم دیکھ لیں گے. ہم نے آج تک پاکستان میں کسی کو انکار کرتے نہیں دیکھا. لیکن ہم جیسے للیت بال کہاں منسٹر. تو یار یہ بات چلے چھوڑے نا، وہ رب کے فیصلے جو ہے نا وہ رب دی مرضی ہم وہ گراسی ہیں جو سارا پیڑ بھی مر جائے تو وہ رب دے فیصلے رب دی مرضی. اچھا سر یہ بتائے، محسن نقوی اور علیم خان دو لوگ فرنٹ پہ سامنے آ رہے ہیں، چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سسٹم کے اوپر بات کرتے نظر آ رہے ہیں. علیم خان جو ہیں وہ کھل کے تنقید بھی کر رہے ہیں. علیم خان کے خواجہ آصف سے بھی معاملات خراب ہوئے ہوئے، مریم صاحبہ سے بھی خراب ہوئے ہوئے، شہباز شریف سے بھی خراب ہوئے ہوئے، اور پھر بھی وہ وزیر ہیں. محسن نقوی اس سسٹم کو کہتے ہیں فیل ہے اور پھر بھی وہ وزیر ہیں. تو کیا وجہ ہے سر، اتنے تگڑے وزیر کیسے ہیں وہ؟ اچھا دیکھیں، ایک تو میرا اتفاق سے دونوں سے تعلق ایک جیسا ہی ہے. مجھے اس میں یہ امر کوئی ماننے میں وہ نہیں مانی نہیں ہے. میرا دونوں سے تعلق بہت اچھا ہے، ہمیشہ رہا. اور محسن نقوی صاحب سے اس دور کا ہے جب وہ CNN میں تھے جی، تو بہت طویل رفاقت ہے ان سے. اب جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی ہوتی ہیں. اگر محسن نقوی صاحب کو ایک ذمہ داری دی جائے اور اس کا اختیار پورا دیا جائے تو محسن نقوی ڈیلیور کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے. اس میں تو انکار ممکن نہیں. اور علیم خان صاحب ایک بالکل ڈفرینٹ کائنڈ کے آدمی ہیں. علیم خان کا ذرا اسپیکٹرم بڑا ہے، بڑے دل بڑے حوصلے سے چیزیں کرتا ہے. اس میں اپ اینڈ ڈاؤن دونوں ہی ہو سکتی ہیں. اور وہ اس کے اندر ایک ہپوکریسی کا کریکٹر نہیں ہے. وہ جس کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے اسے بلا امتیاز اظہار کر دیتا ہے.
سر وہ جیسے کبھی انہوں نے کہا کہ میں باپ کا نہیں، اگر نواز شریف شہباز شریف میں نے ایسا نہ کیا، پھر ان کے وزارت میں چلے گئے، تو یہ کانفلکٹ وہ کو کیسے دیکھیں گے؟ ان کی وزارت میں نہیں گئے، آئی پی پی ایل آئی ہے موجودہ حکومت کی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈیپینڈنٹ وزیر ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، اور حقائق کو ماننا ہی چاہیے نا. تو وہ تو اپنے وزیر آپ ہی ہیں آئی پی پی کے، وہ اپنے شعبے میں خود مختار ہیں. اور آپ نے میرا خیال ہے گزشتہ 2.5-3 سالوں میں یا جو بھی وقت گزر گیا ہے، کوئی مداخلت ان کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں دیکھی، اور انہوں نے بھی کبھی حکومت کے حوالے سے اس طرح سے گفتگو نہیں کی. لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ نے تمام پولیٹیشینس کے ساتھ کو دیکھا بھی، ان کے قریب بھی رہے. میں بہت قریب رہا ہوں. میں آئی ایم انفارچونیٹ آف پاکستان کہ میں نے چودھری پرویز الہی کے ساتھ 1-on-1 طویل کام کیا ہے، عمران خان کے ساتھ کام کیا ہے، علیم خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. اس کے علاوہ ذاتی دوستیاں تعلق سب کے ساتھ ہیں اور سب کے ساتھ کام. اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان، کیا ڈیفائن کریں گے تینوں کو؟ عمران خان تو پولیٹیشین نہیں ہے، اس لیے میں اسے پولیٹیکل کیریئر میں نہیں گنوں گا. عمران خان ایک سپورٹس مین ہے، ایک سوشل ورکر ہے. اگر وہ پاکستان کی خدمت اس شعبے میں کرے تو اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. سیاست کوئی کاروبار نہیں ہے جسے کرنا یا چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے قوم کے لیے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. آپ قوم کے لیے کہاں ڈیلیور کر سکتے ہیں، یہی آپ کا ویژن ہے، اسی کا صحیح فیصلہ آپ کو حق دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں وزیر اعظم بننے کی ایسی دوڑ لگی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی کھو دیتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں نواز شریف کے حوالے سے. نواز شریف کو جتنی مرضی برائیاں آپ کر لیں، جتنی مرضی کر لیں، لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ اس ریاست کے 3 بار وزیر اعظم، کئی بار وزیر اعلیٰ بنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان اس ملک کی فیبرک کو اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس ملک کے لیے کر کچھ نہیں سکے. تو اس لیے انہیں بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، یہ بھی آپ کو جواب ملنا چاہیے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے بنتے؟ ساز باز کر کے بنتے میرا خیال ہے انہوں نے یہ پرسیپشن آپ کے لیے قائم کیا ہے تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. جیسے کہا جاتا ہے جی، نہیں، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ اس ملک میں ساز باز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. شاید یہ اسی لیے ہی ہے، کیونکہ یہ بھی میرا اور آپ کا ہی دعویٰ ہے نا کہ RTGS بیٹھ گیا تھا تو عمران خان جیت گیا. یہ بھی آپ کا اور میرا ہی دعویٰ ہے نا کہ فارم 47 جاری کر دیے گئے تھے. اچھا، اگر یہ فارم 47 کی حکومت ہے، بحث کو آگے بڑھا لیں، آپ اجازت دیں. جی، یا یہ جو ادھر ادھر کی پریشانی ہے، جی، اگر وہ آپ کو اجازت دے کہ آپ میرے ساتھ ہی، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، اور میں یہ کیا کہتے ہیں، اس میں کہیں کو کٹ لگائے بغیر منو ان جو ہے میں اسے کروں گا، کیا نام ہے، بھائی. اگر یہ فارم 47 کی حکومت ہے، PTI کو اعتراض ہے، مولانا فضل الرحمان کو اعتراض ہے، جماعت اسلامی کو اعتراض ہے نا. سب کہتے ہیں نا یہ دھاندلی کی حکومت ہے. کس نے روکا ان کو ریزائن کرنے سے؟ کسی نے روکا؟ تو وہ نون لیگ کے لوگ چھوڑیں نا یار، اس بحث کو چھوڑیں کہ کون کیا آئے گا. یہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ کا اصول ہے. آپ کا اصول کیا ہے کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے، آپ اس کو نہیں مانتے. تو بھائی جان گھر کیوں نہیں بیٹھتے آپ؟ کتنی بار وہ لائیں گے نون لیگ کے ایسے لوگوں کو؟ آپ کھڑے تو ہوں. سر اس خبر بات میں کتنی سچائی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوٹھیاں ووٹیاں بنا کے دیں، پھر اس کے بعد انہیں وزیر خزانہ پنجاب کا بنایا گیا، پھر ان کے کس کو کوٹھیاں بنا سفر شروع کے جنرل جیلانی کو؟ اچھا، جنرل جیلانی اتفاق ایسا ہے، یعنی یہ زندگی کا حصہ ہے کہ ان کا ایک ہی گھر ہے جسے میں بھی جانتا ہوں. وہ شبیر روڈ پہ رہتے تھے، وہی گھر آج تک ان کی اولاد کے پاس ہے. بھیج دیا ہوگا؟ نہیں بیچا، ان کی اولاد کے پاس وہی ہے. اور وہ گھر جو ہے، ان کی اولاد کے بارے میں آج بھی کوئی بندہ سوال نہیں پیدا کر سکتا. یعنی اگر آپ ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہو نا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سوال میں بھی شاید شرمندگی ہوگی. یعنی یہ جو سنی سنائی ضرورت ہی نہیں ہوتی.
فضول گفتگو کرنے والی کے اوپر جواب دینے والا جاہل ہوں. میرے نزدیک ایسا شخص جو آپ پہ ایک الزام لگائے اور اس الزام میں کوئی حقیقت نہ ہو، اگر آپ اس کا جواب دیں تو جواب دینے والا جاہل ہے. میرا تو یہ تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی تاریخ؟ کون آپ کو کس نے حق دیا تاریخ بنانے کا؟ آپ کون سے تاریخ دان ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات اتنی اتھینٹک ہے کہ جی آپ کے پاس دینا مجھے کوئی ایویڈنس آپ کہ نواز شریف کو نے اس کو گھر بنا کے دیا، ایویڈنس دے دیں، میں مان لوں گا آپ کی بات. بالکل صحیح. کوئی ایویڈنس دیں، کوئی حوالہ دیں، کوئی ریکارڈ دیں، کچھ تو دیں. نواز شریف صاحب نے بھی تردید نہیں کی کبھی اس او یار اس بات کو چھوڑے، میں بھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نواز شریف نے جو گھر دیا تھا وہ کہاں ہے جس پہ آپ جوہر ٹاؤن رہتے رہے؟ بھیج دیا. بیچ دیا نا، تو بس ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا، پیسے کمائے. ٹھیک ہے، پیسے کما لیے آپ نے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب موجودہ دور میں جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی کچھ کرنا پڑے گا، تو کون کرے گا سر اور کیسے کرے گا، کیسے بہتری آئے گی؟ ہم سب کو کرنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اپنے نمائندے اچھے منتخب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں 8 فروری کو کیے تھے، مانے نہیں کسی نے. کس نے کیے تھے؟ قوم نے. میں تو آگے جواب دے چکا. اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو جو ان کے منتخب کردہ نمائندے ہیں وہ قوم کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ وہ 100 سوا 100 ہیں تعداد میں، 150 ہیں اوورال، وہ کیوں نہیں بیٹھتے یار آ کے؟ کسی نے روکا ہے انہیں؟ ایک پیپر پکڑنا ہے، اس پہ ادھر سائن کر رہے ہیں. میں فارم 47 کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہو سکتا، تو آ جائیں گے اور واپس. تنخواہیں وہ لیتے ہیں، بینیفٹس وہ لیتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں یار. یہ دو عملی ہے. جو دو عملی نہیں کرتا وہ جیل میں. کون ہے جیل میں؟ جو دو عملی نہیں کر رہا، جو نہیں مانتا اس بات کو. ایسا نہیں ہے. اگر آپ 9 مئی کے واقعہ کو بری الزما قرار دیتے ہیں، ریاست کے اوپر حملہ نہیں سمجھتے، پھر تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو کہیں. اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کے اوپر حملہ تھا، اس کے ریزنز کیا تھی، کیوں تھی، کس نے آپ کو اس سازش کے لیے استعمال کر لیا، کس نے کر لی، ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر وہ نہیں تھا، وہ تو ریاست پر حملہ تھا. اچھا اس میں جو ہے جس کسی نے بھی کیا، جس کسی کے بھی کہنے پر ہوا، وہ جرم تھا، وہ جرم رہے گا. ہاں یہ بات درست ہے کہ اس جرم کے لیے قوم کو شواہد پیش کیے جانے چاہیے، قوم کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ مجرم ہیں، اور ان مجرموں کی سزا کو قوم کو تسلیم کروانا چاہیے کہ وہ واقعی مجرم ہے. تو یہ ہمارا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ ان جرائم کو پیش کیا جائے. جن لوگوں نے، اگر ہمیں شک، جن لوگوں نے اداروں پہ حملہ کیا، شہداء کی توہین کی، انہیں تو سر عام چوک میں کھڑے ہو کے سزا ملنی چاہیے، کیونکہ تاکہ آئندہ کوئی پھر آپ نعرے لگاتے ہیں. سن لینا، تاکہ کوئی آئندہ دوبارہ ایسا نہ کر سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ایک ایسے شفاف وہ بھی ہونی چاہیے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہ ملے. جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد اندر ہیں اور اندلیب عباس باہر ہیں. اب مراد سعید باہر، وہ کیا نام ہے آپ کا ایجوکیشن منسٹر پنجاب کا جو تھا، مراد راس، وہ باہر ہے جو جلسے کے اندر سب سے آگے نعرے لگوا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور سرفراز چیمہ اندر ہے. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلا تفریق ہمیں سب کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے ایسا کیا، تاکہ آئندہ کوئی اس طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے؟ راز صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے نا، اگر کسی نے ریاست کے حوالے سے غلطی کی ہے تو میں تو وہ ABCD کوئی بھی ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ریاست ہر چیز سے اوپر ہے. بالکل بالکل ایسے. اور ریاست کے ہمارے حوالے ہیروز سے جو ہیں، ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں دے کے اس ملک کے اندر ریاست کے حوالے سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ، اور کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریاست کے اوپر حملہ کرے. اور پھر اگر کوئی سزا ملے اسے تو اس سزا پر آپ کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کو ملی ایک کو نہیں ملی. ہاں اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، یا اس نے اقبالی بیان دے دیا اور جرم تسلیم کر لیا، تو معافی کا حق تو پھر اس کو مل گیا نا. سر ریاست کو حق ہے یا عدالت کو؟ اگر تو عدالت تک مقدمہ گیا پھر تو عدالت نے انہیں معافی دی ہوگی. اگر انہوں نے
جب ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور غلطی تسلیم کر لی اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا تو پھر انہیں معافی مل گئی. اچھا چوہے صاحب اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں صحافتی اس کی طرف. کیوں یہ تشفی ہو گئی آپ؟ ہاں جی مجھے بہت ہو گئی, میرے دیکھنے والے خود فیصلہ کر بڑی دیں گے. مہربانی ہے آپ کی. اچھا یہ بتائیں, آپ سما کے سی ای او تھے؟ نہیں میں سی ای او نہیں تھا. کیا تھے آپ؟ نہیں میں صرف علیم خان صاحب کا ایڈوائزر ٹو. لیکن بھائی یو آر ایکٹنگ ایز میں سی ای او. علیم خان صاحب کا مشکور ہوں کہ میں سی ای او چھوٹا لفظ ہے, میں علیم خان صاحب کے بہاف پر ان کے تمام اختیارات استعمال کرتے تھے. اچھا آپ کے دور میں 2-3 بڑے دلچسپ واقعات ہوئے. ایک منصور علی خان کا مریم صاحبہ کے ساتھ وہ تھا پوڈ کاسٹ, اور اس کی وہ ویڈیو بھی بعد میں ریلیز ہو گئی جو اس کا حصہ نہیں تھی, انٹرویو کی کٹوا دی گئی تھی اخلاقاً. وہ ہوا کیا سر, وہ کیسے ہو گئی؟ ایک تو کیونکہ وہ واقعہ سما کی پریمیسز میں نہیں ہوا تھا, ریکارڈنگ کہیں اور ہوئی تھی. ریکارڈنگ مریم کے گھر ہوئی ہوگی اور منصور علی خان صاحب نے کی تھی. اور یہ ایک بہت اچھا سوال آپ نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں سے آپ کو اپنی قوم کا کردار پتہ لگتا ہے. اب یہ آپ کے ساتھ 4-6 بچے بیٹھے ہیں, اگر ان میں سے کوئی بندہ کسی اختیار کو ناجائز استعمال کر لے, آپ تو ان پہ ٹرسٹ کر کے یہ سارا میٹر چھوڑ کے چلے جائیں گے نا, کہ نہیں جائیں گے؟ ہاں ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ اس کو مس یوز کر لیں تو اس میں سما کا قصور ہوگا, منصور علی خان کا ہوگا, یا اس کا ہوگا جس نے یہ حرکت کی ہوگی. بڑا جینیس تھا جس نے یہ حرکت کی. یہ جینیس نہیں تھا, جس نے اسے پتا تھا کہ یہی چیز سب سے زیادہ مشہور ہے. یہ ایول جینیس تھا. آپ اپنے چند ٹکوں کے لیے اپنا ضمیر اور ایمان بیچ دیتے ہیں. اگر آپ اس کو جینیس شپ سمجھتے ہیں تو بہت شکریہ. لیکن اس نے سر حقائق بڑے زبردست بتائے. کون سے حقائق؟ وہ جو انٹرویو کے اندر ہوئے, منصور علی خان صاحب نے جس طرح بچے جو پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے میری اور رانا صاحب کی گفتگو ہے وہ بھی آن ایئر کر دیجیے گا. لیکن سوال وہی ہے. نہیں میں تو بات وہی ہو رہی ہے نا, جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم ہر موضوع پر اس اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ رانا صاحب میرے ذاتی دوست ہیں, میرا تعلق ہے, ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر یہ اپنے چند ویوز بڑھانے کے لیے یا آپ اس کے کسی مس یوز کو بڑھانے کے لیے بیچ دیں کسی اور شخصیت کے لیے, تو اس کا تو الزام آپ کو نہ منصور علی. وہ آف دی ریکارڈ تو گفتگو نہیں تھی سر. نہیں, اس میں مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ روک دے ایسا نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ ہم سچ, عوام کو سچ ضرور بولیں. جی جی آپ بھی بولیں, آپ سے بھی درخواست ہے. رانا صاحب اگر میرا آپ کا تعلق ہے اور میں کوئی غلط فکرہ بول جاؤں اور سن لو تو میں بھی آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ رانا صاحب مہربانی کیجیے گا, وہ فلو میں بولا گیا. تو مجھے 99% امید ہے کہ رانا صاحب میری بات مان لیں گے. اور یہ اقدار بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن یا سنسنی پھیلانے کے لیے انٹرویو ریکارڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں تو نہیں کرتا کم از کم. اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ نہیں سر, وہ جو کلپ ہے اس میں منصور صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کو ایسے ایسے گاڑی ہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس ایسی کوئی گاڑی نہیں ہے. منصور صاحب نے کہا کہ یہ گاڑی آپ کے پاس ہے اور یہ آپ نے لی ہوئی ہے. تو جس پہ مریم صاحبہ نے کہا کہ ظاہر ان کے پاس جواب نہیں رہا, کلیئر ہوگی بات. اور انہوں نے کہا کہ پھر کہا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ روک دیں, یہ کاٹ دیں. دیکھیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد جواب کوئی تھی نہ. ایسی نہیں ہے بات. ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر جا رہے ہیں اور وہ کسی کے مہمان ہیں, اور ایک سی بی ایم ضرور ہوتا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو اس کے میرا خیال ہے ہمیں اپنی اخلاقی اقدار نہیں چھوڑنی چاہیے. تو میرے نزدیک تو منصور علی خان نے بھی کچھ جو کیا درست کیا, اور مریم نے بھی اگر اس کے ساتھ کوئی حق استعمال کیا اور اس سے ریکویسٹ کی کسی چیز کے لیے, تو یہ سوسائٹی کے نارمز بھی ہیں. آپ اس کو میرا خیال ہے کہ اس پراسپیکٹو میں نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو. مثال کے مثلاً 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ان میں حقائق کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور ایک جگہ آ کے محسوس ہوتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں, تو کیا یہ میرا حق ہے کہ میں کہوں کہ یہ والی چیز نہیں دینی؟
نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب نہ دینا چاہوں. تو وہ کہہ دیں کہ میں نے نہیں دینا. نہیں جب وہ یہ کہے کہ جی ایسی یعنی بات آپ ہی اس نہیں کو ہے. سنسنی ضرور بنانا چاہیے. نہیں سنسنی کیا, نہیں اگر وہ فار اے وائل فلو میں چیزیں نکل گئیں اور بعد میں آپ نے انالیسس کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ یہ حق اسپیس دینی چلی جاتی ہے. آپ کو افتخار احمد کا وہ انٹرویو محترمہ بے نظیر بھٹو والا, جو بے نظیر بھٹو اٹھ کے چلی گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ افتخار صاحب جس طرح عدالت لگاتے تھے جواب دہ کی, آپ اس کو کس پیرائے میں دیکھیں گے. دیکھیں نا لوگوں کو گریل کرنا دنیا بھر میں سر ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک جو ہے نہیں ٹھیک وہ ہے, اسی طرح ہی ہے. لوگوں کو گریل پوری کرنا, دنیا میں. لوگوں کے اوپر ذاتی الزامات لگانا, لوگوں کو ان کے ثبوت نہ دینا, یہ بھی تو ایک ڈفرینٹ پیرایا ہے. میں افتخار کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے بھی اسی طرح کیا, افتخار احمد کا تو ایک سٹائل ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, اعتماد کی بنیاد پر ہی بیٹھتے ہیں. نہیں سر, میں بحث نہیں کر رہا, آپ سے میں نے جواب لینا ہے. افتخار احمد اگر کہتے ہیں کہ آپ نے 2026 میں یہ کیا, آپ کہتے ہیں نہیں کیا, وہ کتاب نکالتے ہیں اور نکال کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے. منصور علی خان کہتے ہیں آپ نے گاڑی لی توشہ خانہ سے اور آپ کہتے ہیں میں نے نہیں لی. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے لیا, آپ کہتے ہیں نہیں لی, میں نے بالکل نہیں لی. منصور علی خان وہ ریکارڈ نکال کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے یہ گاڑی لی ہوئی ہے. تو پھر اخلاقی طور پہ کہاں پہ کھڑے؟ مریم کو اندازہ ہو گیا نا کہ اس سے غلطی, جھوٹ بولا ہے. نہیں جھوٹ نہیں بولا, غلطی ہو گئی ہے. جھوٹ اور غلطی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا ہوتا تو وہ نہ لکھا ہوتا. اس نے اس وقت اسے احساس نہیں ہوا کہ میں نے یہ بات کہی ہے. تو منصور نے اگر اس کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچ لیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہو؟ نہیں منصور نے تو ریلیف نہیں دیا. پھر منصور تو اتنا کوڑا اینکر ہے کہ وہ تو کسی کو معافی نہیں دیتا. تو پھر کیا ایشو تھا؟ میں اس لیے مجھے پسند ہے وہ. نہیں پھر ایشو کیا ہے آپ کا؟ میں تو آپ سے اخلاقی طور پہ اس چیز کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں نا, تو میرے اور آپ کے درمیان ایک کانفیڈنس ضرور ہونا چاہیے. اور آپ بھی, اگر آپ نے مجھے بلایا گرل کرانے کے لیے تو پھر میرا حق ہے کہ میں آؤں یا نہ آؤں, پہلی بات, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے مجھے بلایا ایک پوڈ کاسٹ کے لیے اور اس ریزن سے بلایا کہ ہم نے انفارمیشن شیئر کرنی ہے, تو اس میں ایک دوسرے کے لیے اسپیس ہونی چاہیے. چلیں سر, آخری سوال آپ سے, آنے والے سیاست کا نقشہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آنے والی سیاست تو خیر نظر آ رہی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میری یہ جو ذاتی رائے ہے کہ 2 سے 6 ماہ میکسیمم نئے نظام کی طرف بڑھنا پڑے گا, اور اس نظام کو سب قبول کریں گے. یہ نظام ہے نہیں, یہ بندوبست ہے. بندوبست بھی نہیں ہے. اچھا, تو جو نیا نظام آئے گا پی ٹی آئی بھی ایکسیپٹ کرے گی؟ پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. منصور علی خان کا ایک کلپ ہے سر, اس میں وہ کہتے ہیں کہ میری بہت ہائی اپ میں کسی سے ملاقات ہوئی. جی میں نے سنا وہ, اور اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے اس سے بیسٹ ٹائم نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ان کا بھی یہ کہنا ہے, اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیونکہ سلوگن ہی یہ رکھتی ہے کہ پاور جو ہے عوام کے پاس ہونی چاہیے. تو اگر صوبے زیادہ ہوں, اختیار عوام کے پاس ہو, لوکل باڈیز کا نظام مضبوط ہو, تو عوام مضبوط ہوں گے. اور عوام مضبوط ہوں گے تو جیسے میں لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں, آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک گھر میں ایک باپ ہوتا ہے, اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں. تو ان کے جب 4 بیٹے اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں نا, تو وہ فلرش کرتے ہیں. ایک وقت تک تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن ایک وقت میں جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو سیپریٹ کر لیں اور اپنے اپنے خاندانوں کو ترقی دینے کی کوشش کریں. تو یہ ملک نئے وسائل مانگتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر مسائل بڑھ جائیں, وسائل کم ہو جائیں, تو نئے شہر آباد کرو تاکہ نئے وسائل پیدا کیے جا سکیں. تو ہم گزشتہ 1971 سے اسی صورتحال کا شکار ہیں. ہم یہ 1990 میں بھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ نئے صوبے بننے چاہیے, ہم نے نہیں بنائے. 2013 میں بھی یہ بحث تھی کہ نئے صوبے بنانے چاہیے. 2018 میں بھی ہم نے یہ معاہدے کیے کہ ہمیں کم از کم پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے, لیکن ہم نے نہیں کیا. تو یہ بعض گشت سنائی دیتی رہے گی
جب سبی کے ایک آدمی کو کوئٹہ آنے کے لیے بہت وقت لگے گا، جب رحیم یار خان سے کسی ایک شخص کو لاہور آنے کے لیے وقت لگے گا، ہم لوگوں کو با اختیار بنانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس میں کیا وجہ ہے اگر لوگ با اختیار ہو جائیں؟ اگر مجھے میرے سارے ہی فیصلے لاہور ہی میں ہو جائیں اور سپریم کورٹ کا ایک بینچ بھی لاہور میں کام کرے تو عوام کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ جو 60,000 مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ایک سپریم کورٹ کا رجسٹری بینچ کام کرے اور یہاں پہ 4 ججز اپوائنٹ ہوں تو لاہور کے حوالے سے صوبہ اگر لاہور ہو، جو 2 4 5 7 ہزار مقدمے ہوں گے وہ 2 4 مہینے میں سمٹ جائیں گے نا، تو اسی طرح باقی بھی سمٹ جائیں گے۔ ہاں صرف یہ نہ ہو کہ سارے جہاز تلاش کرنے لگیں، سارے یہ وزیر اعلیٰ یہ سمجھیں کہ ہم لاٹ صاحب بن گئے ہیں۔ اگر تو آپ کو وزیر اعلیٰ چاہیے خادم عوام کے، پھر تو آپ کو صوبے بنانے چاہیے۔ 1200 کروڑ کا طیارہ تو خدمت کے لیے ہی ہے لوگوں کی۔ جی میں اس طرح کی خدمت کا قائل نہیں ہوں نا، یہ آپ تو قائل ہیں، آپ تو جھوٹے لیتے ہیں، تو آپ کا کیا ہے؟ میں قائل نہیں ہوں اس کا۔ 1200 کروڑ کے آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کی خدمت کے لیے وہ طیارہ لیا گیا؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں قائل ہی نہیں ہوں اس کا۔ اگر میں یہاں سے رحیم یار خان تک ٹرین میں یا بس میں یا گاڑی میں جاتا ہوں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو پھر وہاں ان کو اختیار بنانے تھے رحیم یار خان والوں۔ نہیں وہ مریم صاحبہ نے جانا ہوتا ہے ملکوں کے اور پھر پورے پنجاب کا ٹور کرنا عوام کی خدمت کے لیے، تو انہیں چاہیے طیارہ۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی جیسی معاشی صورتحال ہو، حکمرانوں کو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، طیارہ لینی میں کوئی کیٹیگرائز نہیں کر رہا ہوں۔ ملک کی معاشی صورتحال کا جو چہرہ ہے وہ حکمرانوں کو ہونا چاہیے۔ بہت اگر عوام مشکل میں ہے تو وہ پربستگی جو ہے حکمران کے چہرے سے نظر آنی چاہیے۔ عوام خوشحال ہیں تو حکمران کا چہرہ خوشحال ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں ایسے حکمران نہیں ملتے تو پھر ہمیں افسوس ہے، اور ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، ہم تو اب انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو کسی بھی لمحے کہتے ہیں شام ہو گئی ہے، کسی بھی وقت اذان ہو جائے گی، تو اذان ہو جائے گی تو جانا پڑے گا۔ تو یہ سوچنا چاہیے سب کو، یہ سوچنا چاہیے جی اذان ہو گئی تو سب کو جانا پڑے گا، اور وہاں پہ اللہ کی عدالت میں کسی کو استثناء نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ استثناء لے کے شاید اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، وہاں استثناء نہیں ہے، وہاں آپ کو آپ کے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کو 1200 کروڑ طیاروں کا بھی دینا پڑے گا، آپ کو اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی دینا پڑے گا، آپ کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کا بھی دینا پڑے گا جواب۔ اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ہم بھی منتظر ہیں، آپ بھی منتظر رہیں۔ السلام علیکم۔